بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے ایک بہت بڑے واقعہ کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ مستقبل کا سلطان تھا، اس پر ایک شازیہ نامی لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا۔ قاضی ابن ارسون جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا استاد بھی تھا، صبح اس مقدمے کو سننے والا تھا۔ یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک باصلاحیت اور با کردار انسان پر لگایا جا رہا تھا۔ ایک لڑکی نے جب یہ الزام لگایا تو سلطان صلاح الدین ایوبی بے حد پریشان تھا، اور قاضی ابن ارسون بھی پریشان تھا کہ اگر میرے شاگرد پر لگایا گیا الزام سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم و تربیت پر پانی پھر جائے گا۔ قاضی نے وضو کیا اور جائے نماز پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور دعا کرنے لگا، اے پروردگار، اس با کردار اور نیک بندے پر مشکل وقت آن پڑا ہے، تو اس کی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما، بے شک تو ہی عزت اور ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی کی طرف بری نظر بھی اٹھا کر دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ دوسری طرف شازیہ نامی لڑکی پورے یقین سے سلطان صلاح الدین ایوبی پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت کو قائم اور دائم کر چکے تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی پر ایک شازیہ نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے اکیلے پا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمام لوگ حیران تھے کہ سلطان اس طرح کا کام کر سکتا ہے۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی سلطان بھی ایسا کام کر سکتا ہے۔ خیر، اگلی صبح سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون نے یہ مقدمہ سننا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد سزا سنائی جانی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رات کو ساری رات بخار میں تڑپتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا، اے میرے مالک حقیقی، تو ہی میری مدد فرما، تو حقیقت جانتا ہے، تو سب سے سچا ہے، بے شک تو ہی میری مدد کرے گا۔ صبح کا وقت ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا بخار بہت تیز تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا مانگی اور کہا، اے میرے مالک، تو ہی میری عزت رکھنا۔ وہ دن ایوبی خاندان کے لیے بہت ہی عجیب دن تھا۔ لوگ بڑی بے تابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون اس مقدمے کو سنیں گے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ نور الدین زنگی کے خلاف تھے اور کچھ لوگ نور الدین زنگی کے ساتھ تھے، اس لیے لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے دربار میں آ چکا تھا۔ اس کے بائیں جانب قاضی ابن ارسون کا تخت تھا اور نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے فرد جرم پڑھ کر سنایا، اور فرد جرم پڑھنے کے بعد قاضی صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، تمہیں اپنی صفائی میں بولنے کا پورا حق حاصل ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس لڑکی کا سارا جسم ڈھانپا ہوا تھا، صرف آنکھیں، اور وہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، وہ مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام کیوں کر لگا رہی ہے؟ آخر مجھ سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا الزام لگا دیا؟ قاضی نے اس لڑکی سے مخاطب کر کے پوچھا، بتاؤ صلاح الدین ایوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا، میں اپنا بیان دے چکی ہوں، مزید ایسی باتیں کر کے میں اپنی عزت مزید خراب نہیں کر سکتی۔ بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان پر لرزہ طاری تھا۔ یہ دیکھ کر مجمع کو یوں لگ رہا تھا جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی بے قصور ہے۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے غور سے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔
لوگ بڑے غور سے صلاح الدین ایوبی اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سلطان نے اس لڑکی سے کہا، کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی اگر مجرم قرار پا بھی گیا تو سزا سے بچ جائے گا۔ سلطان نے قاضی سے کہا، جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھا کر کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں وہ گناہ قبول کر لوں گا۔ اس کا الزام سچا ہوگا تو پھر میرا جو جرم ہوگا مجھے قبول ہوگا۔ وہ لڑکی سلطان کو بغور دیکھنے لگی۔ سلطان کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بغور اور بخوبی دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا کہ میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ سلطان بے قصور ہے، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع حیران رہ گیا اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی دہشت سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس لڑکی کو کہا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ اس لڑکی نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد قاضی نے اس لڑکی سے کہا، آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا؟ تو لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، لیکن جب سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اے میرے سلطان، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، شاید جس کی تلافی بھی ناممکن ہو، کیونکہ جو داغ صلاح الدین ایوبی کے کردار پر لگا وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا، بتاؤ تم اس کام کے لیے کہ تمہیں کس نے مجبور کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا، امیر ابن مرقوم کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس شخص نے مجھے یہ کام کرنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ سننا تھا کہ تمام درباری امیر بن مرقوم کو ملامت اور غصے کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ امیر ابن مرقوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے دبدبے کے ساتھ کہنے لگا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ نور الدین زنگی نے کہا کہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گناہ گار۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی اس لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا، بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مرقوم کے ہاتھ لگ گئی۔ یہ مجھ پر بے انتہا ظلم کرتا تھا، مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے کہنے پر شاہی کنیزوں نے اس لڑکی کے کپڑے اتار کر اس کا معائنہ کیا تو اس کے جسم پر ظلم و تشدد کے نشانات مل گئے، اور سلطان کے شاہی جاسوسوں نے بھی اس لڑکی کے ابن مرقوم کے ساتھ تعلقات کو بے نقاب کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی ابن مرقوم کو سزا لوگوں کے سامنے دکھائی جا سکے۔ تمام لوگ بڑی بڑی دور سے قاضی ابن مرقوم کی حالت دیکھنے کے لیے آئے۔ جب اس کو میدان میں لایا گیا تو سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ لوگ اس کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شریعت کے مطابق اسے 70 کوڑے مارے گئے تھے، اور اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی، اسے شاہی عہدہ بھی لے لیا اور اس کی تمام جائیداد صلاح الدین ایوبی کو دینے کی دعوت دی۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہوئے اس کی جائیداد کو ٹھکرا دیا کہ میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر غاصب نہیں بننا چاہتا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی مدد کی اور اس کے وجود پر لگا بدکاری کا داغ اور اس کا الزام رفع ہو گیا۔